اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم، اس بات کا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلوا من قبلکم، مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم یعنی تم سے پہلے، مستهم البأساء، پہنچی ان کو مالی پریشانی، والضراء، اور بدنی پریشانی، وزلزلوا، اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے، قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل، کیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہہ دیں جو چیز تم خرچ کرو، من خیر مال سے، پس ماں باپ کے لیے، والاقربین اور اقربی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم، اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے وہی چیز جو ہے وہ بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی، تو چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ دیا، اور جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی، اور ان میں سے بعض شہید بھی ہو گئے، اور بعض کو ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں پر کھینچا گیا،
بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جاتے۔ غرضے کے طرح طرح کے لوگوں نے تکلیفیں دی۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا۔ اس نے کہا لڑکے کو کہ کلمہ چھوڑ دے، تو کہنے لگے چچا جی کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں، کلمہ تو پڑھنے والی چیز ہے۔ تو چچا نے دیوار میں لمبی موٹی میخ ٹھوک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے لٹکا دیا، اور اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خشک غلاظت اکٹھی کر کے لاؤ اور اس کو دھواں اس کی ناک میں دو۔ ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا۔ ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر، ہمت اور حوصلے والے تھے۔ شکر کرو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی کتنی ان کو لوگوں نے تکلیفیں دی، ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برداشت کی۔ آج ہمیں اپنی ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ یہ سب خطاب اللہ نے صحابہ کرام کو دیے، اور صحابہ کرام نے محنت کی، تبلیغ کی، جتنی بھی پریشانی ہے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں انہوں نے صبر کیا، تو اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج صحابہ کرام ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریف کرتا ہے، وہ اپنی عاقبت اچھی کرتا ہے، اپنی آخرت اچھی کرتا ہے۔ اور جو آدمی نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق اپنی غلط زبان استعمال کرتا ہے، وہ شخص، وہ آدمی اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی اس کو برباد کر کے بیٹھتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق جتنا ہو سکے اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت رکھیں۔ اگر تم آخرت کے اندر نجات چاہتے ہو تو صحابہ کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی صف میں لپیٹ کر سریے کے ساتھ لٹکا دیا، اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے، مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہ ڈگمگایا۔ پھر ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنا گھر بار، کاروبار، برادری چھوڑنا اور پھر دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر چلے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر بدر میں جو تکلیفیں پیش آئی، اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، 70 آدمی شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے مسلمان گھبرا جاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثالیں جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر جس طرح کی تکلیفیں آئی تھی اس طرح کی ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئی تکلیفیں، اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی، وہ بڑی قیمتی ہے، اور جو چیز اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔